محمد صلوات علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، سورہ روم کا جو مرکزی خیال ہے وہ اب آپ کے لیے کافی حد تک واضح ہو چکا ہوگا کہ پروردگار عالم انسان کی جو نگاہ، جو اس کا ویژن ہے، اس کو بلند کرنا چاہتا ہے کہ فقط سپرفیشل ایک انالیسس نہ ہو. جو اس وقت نظر آ رہا ہے اسی کو حتمی بات نہ سمجھ لیا جائے. یہ کنکلوژن نہیں ہے، یہ آخری نتیجہ نہیں ہے. بہت سے مراحل ہیں کہ جن کو آنا ہے. روم کا غلبہ، مغلوب ہو جانا، پھر اس کے بعد غالب آ جانا، یہ بھی دنیا کے مختلف معاملات ہیں. دنوں کا پلٹا جانا، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی، یہ ہوتا ہے. انڈیویجلی انسان کی اپنی ذات کے حوالے سے، اس کے خاندان کے حوالے سے، قوموں کے حوالے سے یہ ہوتا رہتا ہے. یہ طے ہے کہ جس طرح سے آج کے دن سے کل کا دن مختلف ہے، اسی طریقے سے دنیا کے مقابلے میں آخرت مختلف ہے. آخرت نتیجے کے دن کا نام ہے. لہذا پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. جو پست فکر کے ساتھ، سطحی نظر کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کے لیے جو دنیا کا ظاہر ہے وہ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. وہ اس کے آگے اور کچھ نہیں جانتے. ان کا مبلغ علم کل اتنا ہے، ان کا سورس آف نالج صرف اتنا ہے. وہ صرف آبزرویشن کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آبزرویشن بنیاد بن جائے ان کی فکر میں بلندی کے لیے، کہ جس کے بعد وہ نشانیوں کو دیکھیں اور مقصد تک پہنچیں کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو ایک محدود مدت تک کے لیے رکھا ہے. اس میں جو افراد ہیں وہ بھی ایک محدود مدت کے لیے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ دنیا، یہ بھی ایک گیون ٹائم کے لیے ہے، ایک اپوائنٹڈ ٹرم کے لیے ہے، جس کو پروردگار عالم نے آگے ارشاد فرمایا، جس پر کل ہماری بات بھی ہوئی تھی. اولم یتفکروا فی انفسہم. کیا انہوں نے تفکر نہیں کیا، کنٹمپلیٹ نہیں کیا، وہ ریفلیکٹ نہیں کرتے اس بات کو اپنے دل ہی دل کے اندر، اپنے خیال کے اندر کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. کہ اللہ نے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو اس کے درمیان سب کو پیدا کیا، تو یہ دو فینومینا ہیں، ان کے ساتھ پیدا کیا گیا. دو حقیقتیں ہیں، حق کے ساتھ پیدا کیا اور ایک اپوائنٹڈ ٹرم کے ساتھ پیدا کیا. حق کا مطلب یہ ہے کہ اس کو باطل کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ ایک مستی تھی، ایک تفریح تھی جس کے لیے پیدا کر دیا گیا، بس کچھ دل چاہ رہا تھا تو اس کو پیدا کر دیا. نہیں، یہ پوری ایک امتحان گاہ ہے کہ جو ہم نے سجائی ہے، کہ جس کے اندر انسان کو گل سرسبز بنا کر بھیجا گیا ہے.
اس ایگزامینیشن ہال کے اندر ایک گیون ٹائم کے لیے انسان نے اپنا وقت گزارنا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان جاتے رہیں گے، دوسرے انسان آتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ سارا سلسلہ مکمل ہو جائے گا اور پھر دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ الا بالحق و اجل مسمى، ایک اجل مسمى ہے، ایک اپوائنٹڈ ٹرم ہے، ایک مخصوص وقت ہے کہ جس کے لیے ہم نے اس دنیا کے بازار کو سجایا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، کہ لوگوں کی اکثریت، ایک بڑی تعداد ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو اللہ سے اس الٹیمیٹ ملاقات ہی کے انکاری ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ دنیا بالحق نہیں ہے، یہ دنیا اتفاق ہے، یہ دنیا ایک ایکسیڈنٹ ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو الفاظ یا اصطلاحات تبدیل ہو گئے ہیں، ورنہ بہرحال باتیں وہی ہیں کہ جن کو مختلف انداز سے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ یہ کائنات حادثہ ہے یا منصوبہ؟ اگر آپ دیکھیں، کائنات حادثہ ہے یا منصوبہ، یہ ایکسیڈنٹ ہے یا انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے؟ آپ اردو میں گئے تو یہ کہیں گے حادثہ ہے یا منصوبہ، ایکسیڈنٹ ہے یا انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے۔ انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ فورس موجود ہے، خدا موجود ہے، کہ جس نے خاص انٹیلیجنس کے ساتھ کسی خاص آبجیکٹو کے لیے اس دنیا کو بنایا۔ یہاں پروردگار عالم کا جواب جو قرآن مجید کے اندر ہے وہ بہت واضح ہے کہ اگر تم اس کو ایکسیڈنٹ سمجھ رہے ہو، یو آر رانگ، یہ فالٹی ہے۔ ہم تم کو بتا رہے ہیں، بنانے والا تم کو بتا رہا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ کے تحت نہیں ہو گیا، یہ ہم نے ایک منصوبے کے تحت اس کو بنایا ہے۔ ہاں، یہ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، تم بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں ہو، یہ دنیا بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تم کو اچھا لگے تو بھی یہی ہے، تم کو برا لگے تو بھی یہی ہے، یعنی یہ فیکٹ آف دا ڈے ہے، یہ اس دنیا کے اندر حقیقت سمجھنے والی ہے۔ تم کو اچھا لگے تو بھی یہی ہے، تم کو برا لگے تو بھی یہ ہے، بنایا ہم نے، ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ جب پروڈکٹ ہے اس کے اوپر جو ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، وہ تو آپ مینوفیکچرر کو یہ رائٹ دیں گے نا کہ یہ کب تک ویلڈ ہے، کب تک اس نے چلنا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ ایک ایکس ڈیٹ ہے کہ جس کے بعد اس دنیا نے ایکسپائر ہو جانا ہے، تم نے اس سے پہلے ایکسپائر ہو جانا ہے، تمہارے بعد دنیا نے ایکسپائر ہو جانا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اب اس کے بعد دنیا نے ایکسپائر ہو جانا ہے، تم نے ایکسپائر ہو جانا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے ختم ہو جانا ہے، تم نے اس دنیا سے گزر جانا ہے، اس کے بعد ایک دوسری دنیا ہے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب انکار کرتے ہیں تو جو پازیٹیوٹی اس دنیا کی زندگی کے اندر آنی چاہیے تھی، ایک آبجیکٹیو کی، ایک ایم کی، ایک مقصد کی، وہ ساری چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر تو یہ ہے کہ جس طریقے سے جانور صبح شام اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ زندگی کو گزار دیتے ہیں، نسل کو آگے بڑھا دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے کہ انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا مختلف سا جانور سمجھ لے، پھر اس کے بعد کسی بلند ہدف، کسی بلند آبجیکٹیو، وہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی آپ نے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو نگیٹ کر دیا، خدا کا انکار ہو گیا، خدا کا انکار ہو گیا، تو کوئی مقصد ہی نہیں رہا، کوئی مقصد ہی نہیں رہا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔ There is nobody who is judging you، یعنی جب یہ والا کانسیپٹ آ گیا کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے کہ جو آپ کو اور مجھے جج کر رہا ہے، تو بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، تو پھر جو عیاشی کرنی کریے، اس لیے کہ پھر کوئی دوسری دنیا، کوئی دوسری زندگی ہے ہی نہیں۔ اولم یسیرو، تو ایک پروردگار عالم نے کہا اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے؟ یہ کنونس کرنے والا انداز کہ کیا یہ غور نہیں کرتے؟ یعنی جہاں ہیں وہیں پر دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھیں تو غور و فکر کا بہت سامان ان کو نظر آئے گا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان سامنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھتے دیکھتے اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ نوٹس نہیں لیتا۔ جب ایک روٹین کی چیز ہوتی ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کی طرف توجہ نہیں کر پاتا۔ اب یہ دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی جہاں روٹین ان کا بریک ہو جائے؟ یعنی وہ جو روز یہ دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اتنی توجہ نہ ہو پائے، مگر جب یہ موو کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک محلے سے دوسرے محلے، ایک علاقے سے دوسرا علاقہ، ایک سویلائزیشن سے دوسری سویلائزیشن، زندہ سویلائزیشن سے مردہ سویلائزیشن کے ریمینز اور آثار کو جب یہ دیکھتے ہیں، جب یہ موئنجو داڑو جاتے ہیں، جب یہ ہڑپا جاتے ہیں، جب یہ ایجپٹ جاتے ہیں فار ایگزامپل، اگر یہ مختلف جگہوں پر جا کر وہاں کے جو آثار قدیمہ ہیں کیا ان کو نہیں دیکھتے؟ وہاں پر جب وہ جا کر ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو دو میں سے ایک بات ہوگی، یا وہ ان کے لیے نمونہ عمل بنیں گے یا نمونہ عبرت بنیں گے۔
یا وہ نمونہ عمل ہے، اگر اچھے تھے تو نمونہ عمل ہے، اور اگر برے تھے تو نمونہ عبرت ہے۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ جو جھٹلانے والے تھے پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ تمہیں فرعون کے آثار بھی مل جائیں گے، تمہیں نمرود کے آثار بھی مل جائیں گے، بابل کے کھنڈرات، عراق بہت پرانی سویلائزیشن ہے، وہ بھی مل جائے گی۔ ہم قریب کی بات کریں، یہ موئنجو دارو، اس کو دیکھ لیں، سویلائزیشنز کے آثار تو بہت ہیں۔ آپ سب کچھ چھوڑیے، میں جس بلڈنگ کے اندر بچپن میں نے گزار دیا اس کا نام تھا رادھا کشن بلڈنگ، نہ اس بلڈنگ کے اندر کوئی رادھا تھا نہ کوئی کشن، اس بلڈنگ کا نام تھا رادھا کشن، کھارادر کے اندر، آج بھی موجود ہے، پتہ نہیں کب گر جائے ختم ہو جائے، لیکن دیکھیں بہرحال تو یہ رادھا کشن بلڈنگ کم سے کم انسان کو یہ سوچنے پر تو مجبور کہ یہاں پر تو اس وقت نہ کوئی رادھا نہ کوئی کشن، تو یہ کیا نام ہے؟ کسی زمانے میں یہاں پر ہندو رہا کرتے تھے، انہوں نے اپنے حساب سے یہ نام تجویز کیے تھے، آج کہاں گئے؟ گئے تھے، یہیں تھے، انہی گھروں میں، انہی کمروں کے اندر وہ رہا کرتے تھے، آج وہ نہیں، آج آپ ہیں، کل آپ بھی نہیں ہوں گے، آج وہ نہیں ہیں آپ، کل آپ بھی نہیں ہوں گے، اور واقعاً ایسا ہی ہے، اس وقت وہاں پر ہم نہیں ہیں مگر دنیا میں، مگر کل دنیا میں بھی ہم نہیں ہوں گے۔ تو یہ معاملہ اسی طریقے سے آگے بڑھے گا، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ 20 سال پہلے اسی محفل مرتضیٰ کے اندر جن افراد کو ہم دیکھتے تھے، اکثریت ان کی آج نظر نہیں آتی، ان کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو ہم کو نظر نہیں آتی، وہ بزرگان جن کو اس زمانے میں جب ہم لوگ ٹین ایجر ہوتے تھے آ کر دیکھتے تھے، آج نظر نہیں آتی۔ تو یہ اسی طریقے سے آگے بڑھے گا نا، سلسلہ تو اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم سمجھانا چاہتا ہے کہ کبھی یوں نظر دوڑاؤ، ماضی کے جھرونکوں میں جھانک کر دیکھو، تم جہاں ہو وہیں پر رہتے ہوئے، تو یہ تفکر کا سامان ہے۔ اگر روٹین سے تم اتنے عادی ہو گئے ہو کہ جس کے بعد نوٹس نہیں لے پاتے، ہیو اراؤنڈ دا ورلڈ، شہر جاؤ، محلوں میں جاؤ، مختلف علاقوں میں جاؤ، اور جا کر وہاں پر ان آثار کو مشاہدہ کرو، یا وہ آثار ان کے ہوں گے جو تمہارے لیے رول ماڈل بن جائیں گے، نمونہ عمل، کہ ایک ایسا اچھا آدمی یہاں پر تھا کہ جو یہ اچھے کام کیا کرتا تھا۔ دعائیں دے رہے ہوں گے لوگ کہ خدا اس کے درجات بلند کرے، اس نے بڑا اچھا کام کیا، یہ امام بارگاہ اس نے بنائی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیا کرتا تھا، وہ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ ہم یہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ ہمارے استاد تھے، وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے، وہ ہمیں سکھایا کرتے تھے، ہم ان کے سامنے زانو تلمس طے کیا کرتے تھے، وہ ہم کو قرآن پڑھاتے تھے، وہ ہمیں دینیات سکھاتے تھے، ہم راؤنڈ ٹیبل میں ان کے سامنے بیٹھتے تھے، یہ سب ہوتا ہے، یہ ڈسکشن ہے۔ وہ بھی چلے گئے، یہ اچھے افراد ہیں، وہ چلے گئے، تو ظاہر ہے کہ جب چلے گئے ہیں تو آج ہمارے لیے ان کی یاد خوشگوار یاد ہے، ایک ایسی یاد ہے کہ جو ایک رول ماڈل کی یاد ہوتی ہے، کہ جس کو ہم دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایسے اچھے لوگ تھے، یا تو یہ بن جائے گا، اور یا پھر 180 ڈگری کے اوپر کہ جھٹلانے والے تھے پھر ان کا کیا معاملہ ہوا، وہ رہے تو وہ بھی نہیں، چلے تو وہ بھی گئے، جو اچھے تھے وہ وہاں گئے ہیں، تو اب ہمارا یقین اور اطمینان ہے کہ وہ اپنے تمام تر نیکیوں کے صلے کو اجر و ثواب کی صورت میں پا رہے ہیں، اور جو برے تھے ان کے بارے میں پروردگار عالم یہاں پر دعوت فکر دے رہا ہے کہ ذرا غور کرو۔ اولم یسیروا فی الارض، کہ کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے نہیں دیکھا، فینظروا، کہ یہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انجام ہوا، عاقبت کہتے ہیں انجام کو، جو پیچھے پیچھے آئے، یعنی جو سامنے ابھی ہے وہ انجام نہیں ہے، جو پیچھے پیچھے آئے۔ اسی لیے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا تعقب کرنا، چیز کرنا، تعقب پیچھے والا کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو آگے جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے جو آ رہا ہے وہ اس کو چیز کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تعقب، عقبہ، پیچھے والا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہم سنتے ہیں تعقیبات نماز، اس کے اندر بھی جو روٹ ورڈ ہے وہ یہ عقبہ، تعقیب، یعنی جو نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے، نماز ہو گئی، اب اس کے بعد جو دعا پڑھی جائے گی اس کو کہا جائے گا تعقیبات نماز۔ عاقبت یعنی انجام، عاقبت یعنی آخری نتیجہ، الٹیمیٹ جو کنکلوژن نکلا وہ کیا نکلا۔ عاقبۃ الذین من قبلہم، ان کا انجام کیا ہوا کہ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، کانوا اشد منہم قوتاً، یہ کس بات پر اکڑ رہے ہیں، یعنی جو اس وقت جن کو ہم یہ نصیحت کر رہے ہیں، جن کو ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، جن کو ہم کنونس کرنا چاہ رہے ہیں، کس بات پر اکڑ رہے ہیں، قوت پر۔ وہ جو گزر چکے ان کی قوتیں ان سے بہت زیادہ تھیں، تم کیا اپنی قوت کے اوپر اترا رہے ہو۔ یعنی اب خاص طور پر اگر جس موقع پر یہ آیتیں ریویل ہو رہی تھیں، تو اگر اس ماحول اور اس معاشرے کو آپ ذہن میں رکھیں
ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور یہ اس قبیل کے دوسرے جتنے افراد ہیں، عاص بن وائل سیمی وغیرہ، یہ تمام کے تمام سرداران قریش کا ان کی طاقتیں، ان کی قوتیں کس اعتبار سے کمپیریبل ہیں ان لوگوں سے کہ جو گزر چکے ہیں، فرعون سے۔ پیرامڈ جا کر دیکھیے، آج تک دنیا حیران ہے کہ یہ بنا کیسے، ان پتھروں کو کاٹ کاٹ کے لایا کیسے گیا، ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا کیسے گیا، اور کس طریقے سے اس ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں وہ ممیز آج تک محفوظ ہے۔ ہاؤ اٹ بیکیم پاسبل۔ یہ تمام تر چیزیں جو اچنبے میں ڈال دینے والی ہیں، جو انسان کو سرپرائز کرتی ہیں، انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے، یہ تمام باتیں یہاں پروردگار عالم متوجہ کر رہا ہے۔ چلے تو وہ بھی گئے، تم اگر اپنی قوت پر اکڑ رہے ہو کہ اس قوت کے بلبوتے پر تم رہ جاؤ گے، نہیں رہ پاؤ گے۔ وہ جو پہلے تھے گزر گئے اور وہ قوت میں تم سے زیادہ تھے۔ اشد منہم قوتاً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو تہو بالا کیا، زمین کو اکھاڑ پچھاڑ کے مختلف مراحل سے گزارا۔ زمین کو جو تہو بالا کیا اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے اسارو۔ اسار نکلا ہے سور سے واو اور را۔ سور کہتے ہیں بیل کو، وہ جو بلاکس ٹائپ کے ہوتے ہیں نا کہ جن کو ہل میں جھوتا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سور۔ اور سور انقلاب کو بھی کہتے ہیں، ریولوشن کو بھی کہتے ہیں۔ ثورۃ الاسلامیہ، اسلامی انقلاب، ثورۃ الفرانسیہ، فرینچ ریولوشن۔ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے ہل زمین میں جب چلایا جاتا ہے تو زمین ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، انقلاب کے اندر معاشرہ اسی طرح سے ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، ریولوشنائز ہو جاتا ہے، کچھ تھا کچھ ہو گیا۔ یعنی جو چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی اب نظر آنا شروع ہو گئی، جو نظر آ رہی تھی اب نظر نہیں آ رہی، تو اس کے اندر پوری ایک ہلچل مچ گئی، اس وجہ سے اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ اس کو سور کہنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا پروردگار عالم نے کہ اسار الارض، انہوں نے زمین کو بڑا تہو بالا کیا، اس زمین کے اندر کلٹیویشن کی، پلوئنگ دا فیلڈ، اس کے اندر مختلف تجربات کیے، بہت کچھ اگایا، کچھ نہیں اگتا تھا اگانے کے قابل بنا دیا، کچھ نہیں تھی عمارت تو وہاں پر انہوں نے عمارتیں تعمیر کرنا شروع کر دی، بلند و بالا عمارتیں بنانا شروع کر دی، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر بہت کچھ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اگر آپ ان مختلف اقوام کے حالات پڑھیں، یہ جو خاص طور پر قرآن مجید کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، نوح علیہ السلام کی قوم، ان سب کو اگر اس ایک پلڑے کے اندر رکھیں اور پھر دوسری طرف کے مشرکین مکہ کو، تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ تم کس بات پر اکڑ رہے ہو؟ کانو منہم، کانو اشد منہم قوتاً، وہ طاقت میں تم سے بہت زیادہ تھے، وہ اسار الارض، انہوں نے زمین کو تہو بالا کر دیا، وہ امروہا اکثر مما امروہا، اور تعمیرات بھی انہوں نے اتنی کی کہ انہوں نے تو کچھ تعمیرات کی ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ یعنی اگر اس پیریڈ کو ذہن میں رکھے تو ماضی بھی اور مستقبل بھی، دونوں کے اندر تعمیرات بہت زیادہ ہوئی۔ آج جس طریقے سے ٹنلز بنا دی گئی، آج جس طریقے سے ڈگنگ کر کے پیٹرول نکال لیا گیا، کنوؤں کے ذریعے سے گیسز کو نکال لیا گیا، پانی کو نکال، یہ اس زمانے کے اندر اس ٹیکنالوجی کے ساتھ تھوڑی ہو رہا تھا، تو بہت ہی ایک سپرفیشل سطحی سا معاملہ تھا۔ تو پروردگار عالم نے ان کو ان کی اس لمیٹیشن کی طرف متوجہ کیا کہ اگر تم تاریخ کی طرف نظر ڈالو گے تو تمہیں بڑے بڑے طاقتور نظر آئیں گے، تمہاری تو کوئی اسٹینڈنگ ہی نہیں ہے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ہوا یہ ان ساری مادی ترقیوں کے ساتھ، یہ جو میٹریلسٹک ان کی جو پروگریس تھی، اس کے ساتھ ایک چیز اور ہوئی کہ ان کے پاس رسول آئے ان کے درمیان پیغام لے کر۔ رسول کہتے ہی پیغامبر کو ہے، ان کے درمیان رسولوں نے آ کر پیغام دینا شروع کیا کہ بھئی یہ جو تم کما رہے ہو، یہ تم کھا رہے ہو، یہ جو تم زمین کو پلو کر رہے ہو، جو تم زمین سے اگا رہے ہو، یہ ترقی سب اپنی جگہ پر حلال سے کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اس خدا واحد کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کو ایک مانو، ہمیں اس کا رسول مانو، قیامت کے دن کو مانو، جو اس کا ایک دستور ہے اس کو بھی قبول کرو۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ون فائن مارننگ بس اناؤنس کر دیا، بالبینات، انہوں نے پہلے اپنا رسول ہونا جسٹیفائی کیا، انہوں نے پہلے اپنے رسول ہونے کو ثابت کیا کسی نہ کسی بینہ کے ذریعے۔ بینہ کہتے ہیں روشن دلیل، ایک کنکلوسیو پروف، ایک ایسا میریکل کہ جس کے ذریعے سے یہ ثابت کیا جا سکے کہنے والا جھوٹا نہیں ہے، کہنے والا لائر نہیں ہے، کہنے والا کوئی فالس کلیمنٹ نہیں ہے، وہ اپنی بات کے اندر سچا ہے۔ وما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ان کے اوپر کوئی ظلم کرنے والا نہیں تھا۔ یعنی اگر ان کو ان کی حرکتوں پر خدا نے پکڑا اور گرفت میں لیا، اور اگر خدا نے ان کو کوئی سزا دی، کوئی پنش کیا،
تو اللہ نے کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود اپنے نفس پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والے تھے. They themselves were responsible. کیوں انہوں نے اس پیغام کو نہیں سمجھا؟ وہ بس یہ سمجھتے رہے کہ انہی عمارتوں کے اندر یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے زندگی گزاریں گے. بقول مولا کائنات کے کہ دنیا کے بارے میں یہ سمجھ لو کہ اگر دنیا تمہارے لیے باقی رہ بھی جائے تو تم دنیا کے لیے باقی نہیں رہو گے. یعنی اول تو دنیا بھی باقی نہیں رہے گی، لیکن فرض کرو کہ اگر دنیا باقی رہ بھی جائے تو تم دنیا کے لیے باقی نہیں رہو گے. یہ تو طے ہے کہ تمہارا جنازہ اس سے پہلے ہی اٹھ جانا ہے. تو امیر المومنین کا یہ جملہ جو ہے گویا پروردگار عالم اسی بات کو دوسرے انداز سے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جب ہم ان کو گرفت میں لے رہے تھے. جب نوح کی قوم کے اوپر طوفان آیا اور وہ اس طوفان کے اندر بہتے چلے گئے، اگر قوم لوط کے اوپر آسمان سے ہم نے پتھروں کی بارش کر دی کہ جس کے نتیجے میں وہ تہس نہس ہو گئے، اگر قوم سمود کے اوپر ایک چنگھاڑ کے ذریعے سے ہم نے ان کا تیاں پاچا کر دیا اور ستیہ ناس کر دیا اور ان کا بیڑا غرق ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی شوق رکھتے تھے، ہمارا کوئی من پسندیدہ کوئی جذبہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اس طرح سے سزا کا شکار بنایا. نہ ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہے. بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے تھے. جو ہم نے کیا وہ تو ان کی حرکتوں کا منطقی نتیجہ تھا. حجت پہلے تمام کی، رسول پہلے آئے ان کے درمیان، پیغام پہلے پہنچایا گیا، وارننگ دی گئی، بار بار سمجھایا گیا، مگر جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر اس عذاب کو نازل کیا گیا. اب یہاں پروردگار عالم نے اگلی آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا، ثم کان، پھر ہوا یہ، عاقبۃ الذین اساؤ، یعنی یہ جو ابھی میں نے اپنے الفاظ میں کہا نا کہ بھئی اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے نفسوں پر کیا کیا تھا انہوں نے، اس کو پروردگار عالم یہاں پر بیان کر رہا ہے. یہ تھے طاقت والے، یہ تھے زمینوں کے اندر تبدیلیاں کرنے والے، کیا انہوں نے. یہ تھے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے والے، بنائی انہوں نے عمارتیں. ہمارے رسول آئے تو ان رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، بینات کے ساتھ آئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ معجزہ نہیں دکھلایا معجزہ. ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے. ظلم کیا کیا انہوں نے اپنے آپ پر؟ رسولوں کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے؟ وہ کیا ظلم تھا کہ جو انہوں نے کیا تھا؟ اگلی آیت سنیے، ثم کان عاقبۃ الذین اساؤ، پھر ان کا انجام کہ جنہوں نے برا کیا تھا، السوء، برا ہوا. ابھی بھی اجمال ہے نا، ابھی بھی اجمال ہے. پہلے کہا کہ انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہم کو سمجھ میں آیا کہ سم تھنگ ویری رانگ، بہت غلط کیا. ظلم کا مطلب یہ ڈسپلیس کر دینا، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، اتنا ہٹا دینا کہ وہ ظلم قابل گرفت بن جائے. ایسا قابل گرفت کہ پروردگار نے ان کو ملیا میٹ کر دیا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ ان کا انجام کہ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا. کام پہلے انہوں نے برا کیا، انجام ان کا برا ہوا. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کیا کیا تھا برا انہوں نے. ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا. ہم کو سمجھ میں آیا کہ وہ جو بینات دکھلائے گئے تھے کہ جس کے اندر خدا کی نشانی، ایک تو عمومی نشانی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، خود اپنا وجود، آنکھیں، زبان، ماں باپ، اولاد، یہ سب نشانیاں. ان نشانیوں کے ساتھ کا کچھ خصوصی نشانیاں جو روٹین سے ہٹ کر ہے. جب نبی آئے ہیں تو انہوں نے خاص نشانیاں دکھائیں. یہ تمام آسمان و زمین کی نشانیاں یہ تو خدا تک پہنچائیں گی، مگر خدا کا یہ نبی ہے، یہ منوانے کے لیے الگ کچھ نشانیوں کی ضرورت ہے. ان نشانیوں کے ذریعے سے اس کا رسول ہونا سمجھ میں آئے گا، اور پھر جو یہ پیغام بیان کر رہا ہے اس پیغام کا پیغام خدا ہونا سمجھ میں آئے گا. یہ پوری ایک چین ہے. ان سب کا حساب کتاب کہاں ہوگا؟ کہ یہ بتائے گا کہ قیامت کا دن بھی آنے والا ہے. اس قیامت کے دن سے تم لنک کر جاؤ گے اور ایز اے ریزلٹ یہ پوری زندگی با مقصد ہو جائے گی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا. صرف جھٹلایا نہ، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، وہ جھٹلاتے بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا مذاق اڑاتے تھے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. جی ہاں، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. پھر ذرا اس کو لاجیکلی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. نبی آئے اور نبیوں نے آ کر کہا ہم اللہ کے نبی، ہم اللہ کے رسول ہیں. یہ کلیم ہے. اس کلیم کو ہم کیسے مانیں؟ یہ کلیم صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے.
دے نیڈ ٹو پریزنٹ سم پروف. اس کو کہتے ہیں بینہ. وہ پروف جو بھی وہ دے رہے ہیں اس کو کنکلوسیو ہونا چاہیے. اگر واقعاً سامنے والا ابھی غور و فکر کے مرحلے میں ہے تو ہم اس کو رسپانسبل نہیں ٹھہرائیں گے. اگر واقعاً وہ غور و فکر کر رہا ہے, ابھی وہ سمجھ نہیں پا رہا, تو ہم کہیں گے کہ یہ تو وہ ٹارگٹ مارکیٹ تھی کہ جس کو ایڈریس کرنا تھا. ابھی تو نبی محنت کرے گا, ابھی تو رسول محنت کرے گا, ابھی اس کے ساتھ انگیج کرے گا, ابھی اس کے ساتھ ڈائلاگ کرے گا, اس کو سمجھائے گا. تمہیں میرے اس ثبوت کے اندر کوئی کجی, کوئی کمی, کوئی نقص نظر آتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تم اس کا جواب لے آؤ. جاؤ کوشش کرو. وہ جائے, وہ کوشش کرے, کوشش کر کے ناکام ہو گیا, پھر کوشش کرے, پھر ناکام ہو گیا, 2-4 دوستوں کے ساتھ مل کر کوشش کرے, پھر ناکام ہو گیا. جب یہ ناکام ہو جائے مسلسل اور اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ نہیں, یہ ہیومن ہینڈی ورک نہیں ہے, یہ ایک بشری طاقت کا نتیجہ نہیں ہے کہ یہ کام اس طریقے سے انجام پا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس کو الگ سے کوئی سپر نیچرل طاقت, کوئی ایسی فورس دی ہے کہ جس کے بلبوتے پر یہ کام اس طرح سے انجام پا رہا ہے. اگر یہ چیز اس کے لیے کنکلوژن تک پہنچنا ممکن ہو گیا, یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر حجت تمام ہو گئے. اب اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے مگر یہ کہ وہ سرنڈر کرے. اگر یہاں پر وہ شخص ضد کا مظاہرہ کرے, ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے, میں کیسے اس کو رسول مان لوں, اس کا تو مطلب یہ ہوگا اس کا اسٹیٹس مجھ سے بڑا ہو گیا, اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ سپیریئر ہو گیا, میں انفیریئر ہو گیا. اب یہ مسئلہ حق اور حقیقت کو قبول کرنے کا نہیں رہا, یہ تو ایگو کا پرابلم آ گیا. اب یہ تو مسئلہ آ گیا اپنے انٹرسٹ کو, جو دنیاوی انٹرسٹ, جو ورلڈلی انٹرسٹ ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنے کا. اس میں حقیقت کی طلب کہاں باقی؟ یہاں پر ایک انسان حقیقت کا متلاشی نہیں رہا. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر جتنی اس کو مہلت مل رہی ہے یہ غنیمت ہے. ورنہ حق یہ ہے کہ جب یہ پہلی مرتبہ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد اپنے ایگو سے پوری طریقے سے مغلوب ہو کر اس رسول کا انکار کرے, دین اینڈ دیئر اس کے اوپر عذاب آنا چاہیے تھا. اب جتنی اس کو مہلت مل رہی ہے یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک لطف ہے. اس کو کہتے ہیں مہلت. اس کو خدا کی رضا نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں مہلت, کہ مہلت دی جا رہی. کیا اس مہلت کا نتیجہ ہوگا؟ اس مہلت کا 2 میں سے ایک نتیجہ نکلے گا. اگر فوراً خدا گرفت میں لے لیتا تو یاد رکھیے گا کبھی ہر نہیں بن پاتا. یعنی اب اگر فرض کیجئے کہ وہ شخص کہ جس کو پروردگار عالم نے مہلت دی ہے, بجائے اس کے کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائے, وہ اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے اور وہ کہے اگر میں غلط ہوتا تو خدا مجھے فوراً عذاب میں گرفتار کر لیتا. اس نے نہیں عذاب میں گرفتار کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے خدا کی اس مہلت کے فلسفے کو بھی نہ فقط یہ کہ جھٹلایا بلکہ اس کا بھی مذاق اڑایا. پہلے اس نے رسول کا مذاق اڑایا, نشانیوں کا مذاق اڑایا, پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف نسبت دی کہ خدا نے یہ جو مجھے گرفتار عذاب نہیں کیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں خدا کی نظر میں بہت زیادہ معزز ہو چکا ہوں, میں خدا کی نظر میں بہت عزت والا ہوں. بلکہ یہ جو میں نے رسولوں کو سامنے گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے نا, یعنی آپ کو کتنی مثالیں چاہیے. تخت پر کون ہے؟ نمرود. سامنے کون ہے؟ ابراہیم. تخت پر کون ہے؟ فرعون. سامنے کون ہے؟ موسیٰ. قیدی کی طرح کھڑے ہیں. تخت پر کون ہے؟ فرعون. موسیٰ کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ ہارون. قیدی کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں چاہوں تو یہ کر دوں, میں چاہوں تو وہ کر دوں. یہ سارے الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ تکبر, غرور. میرے لیے عزت ہے, یا تو وہ خدا ہونے کا دعوے دار ہے یا خدا کی طرف سے عزت پانے کا دعوے دار. زکریہ علیہ السلام کو چیر دیا گیا, آرے سے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. آرے سے تقسیم کرنے والا اگر اپنے غرور میں یہ کہے کہ خدا نے مجھے بڑی عزت دی, یہ بنتا تھا نبی. ہاں کچھ دکھاتا تھا ثبوت کے طور پر, ہوتا نبی تو اس طرح سے آرے سے چیرا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی خدا کی نظر میں صاحب عزت ہوں. آپ نے غور کیا؟ یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹا گیا. ایک زر بدکار پروسٹیٹیوٹ, اس نے اپنے مہر کے طور پر یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگا اور بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا.
اور سر کاٹا گیا اور تشت میں سجایا گیا اور پیش کیا گیا. مجھے بتائیے کہ یحییٰ علیہ السلام نے کیا بینات پیش نہیں کیے تھے؟ کیا ثبوت نہیں دکھائے تھے؟ دکھائے تھے. اگر یہ سر کاٹنے والا کہے میں خدا کی نظر میں عزت والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عزت اور ذلت کا معیار ہی تبدیل کر دیا. آپ نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا کے اندر ایز آف ناؤ بنگلہ زیادہ ہے، محل بڑا ہے، گاڑی بہت اچھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت عزت والا ہے. یا لمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہی آیت آ گئی واپس سے. غور فرمایا آپ نے؟ یہ سورہ روم کی پوری تھیم ہے. یقین کیجئے کہ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے میں جناب زینب کو سلام کرتا ہوں. اگر یہ پہلی آیت ہے جو جناب زینب نے یزید کے دربار میں پڑھی، یہیں سے شروع کیا. اگر آپ اس پورے کانٹیکسٹ کو سمجھ پائے اور میں ایکسپلین کر پایا کسی حد تک اپنی کج بیانی کے باوجود، تو اب اس کے بعد آپ چلیں دربار یزید میں. سر امام حسین ہے سونے کے تشت میں، اور امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے، لبوں کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے، دانتوں کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے. آیت کیا پڑھی تھی اس نے؟ یزید نے طنز کے ساتھ آیت کیا پڑھی تھی؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. مالک ملک کا خدا، جس کو چاہے عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. یا لمون ظاہرا من الحیات الدنیا کہاں گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت بھی مظلوم ہے کہ جس آیت کو یزید اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا. اور اب جناب زینب کے لیے بہت ضروری تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا بطور نمائندہ قرآن کی نمائندگی کرتے ہوئے، پیغمبر اکرم کی نمائندگی کرتے ہوئے، علی اور فاطمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، حسن اور حسین کی نمائندگی کرتے ہوئے جو موقف قرآن کا ہے وہ پیش کریں. اب اس پورے کانٹیکس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس کے بعد جناب زینب کے ان جملوں کی قدر ہوتی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اسی کورٹ یارڈ میں، اسی دربار یزید کے اندر یہ جملے ارشاد فرمائے: الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، اللہ کا درود ہو اس کے رسول پر اور اس کی آل پر. آپ نے کچھ غور کیا؟ یہ جناب زینب رسمی خطبہ نہیں پڑھ رہی ہیں. یہ دربار یزید وہ ہے کہ جہاں پر آل کو نہیں پہچانا جاتا، اور جناب زینب نے آغاز میں آل پر درود بھیج کر پہلے ہی مرحلے میں بتایا کہ عزت یہ ہے کہ خدا جس پر درود بھیجے وہ صاحب عزت ہوتا. صدق اللہ، سچ کہا خدا نے. کذالک یقول، جب وہ خدا فرماتا ہے اپنی کتاب کے اندر: ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ان کا انجام کہ جنہوں نے برا کیا تھا، اس برے کا انجام بہت برا ہوا، انجام برا ہوا. جب وہ قتل کر رہے ہیں تو قتل کرتے ہوئے اگر وہ قاتل ہوتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا قاتل ہونا ان کی عزت کی دلیل ہے، رانگ. انجام ان کا بہت برا ہوا. انہوں نے کیا برا کیا تھا؟ ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. اے یزید، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے زمین و آسمان کو ہم پر تنگ کر دیا، ظاہرا من الحیات الدنیا، اور ہمیں اسیر بنا کر شہر در شہر پھرایا، اور یہ خیال کرتا ہے کہ خدا نے تجھے عزت دی اور ہمیں رسوا کیا. تو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے تو خدا کے نزدیک معزز ہو گیا، اسی لیے غرور سے دیکھتا ہے اور تکبر کے ساتھ چلتا ہے، اور پھر اپنی حکومت اور منظم امور دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. ذرا ہوش میں آ، کیا تو نے خدا کا یہ کلام فراموش کر دیا ہے؟ کیا تو بھول گیا کہ خدا نے اپنی کتاب کے اندر کیا فرمایا؟ لا یحسبن الذین کفروا، کافر یہ گمان نہ کریں، انما نملی لہم، کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس مہلت کے لفظ کو استعمال کیا تھا دوران تقریر. کافر یہ گمان نہ کریں
کہ اگر ہم ان کو فوراً گرفت میں نہیں لے رہے، اگر ہم ان پر عذاب نازل کرنے میں تاخیر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اگر وہ حر نہیں بننا چاہتے ہم ان کو اور مہلت دیتے ہیں اپنے گناہوں کے اندر اور اضافہ کر لیں، لیزدادوا اثما۔ پھر اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ اپنی سرکشی میں اور اضافہ کر لیں، ان کے لیے عذاب و رسوائی ہے۔ ام من الانصاف یا ابن الطلقاء، اے طلقاء کی اولاد۔ آپ نوٹ کیجئے گا جناب زینب نے پہلے بھی نام لیا یزید، کسی لقب کا استعمال نہیں کیا، کسی ٹائٹل کا استعمال نہیں کیا۔ یہ عربوں کے یہاں بڑا کامن تھا کہ اگر وہ ٹائٹل سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو کچھ رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں، اور اگر نام سے مخاطب کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں خاص طور پر کسی ایسی فارمل گیدرنگ کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو صاحب عزت نہیں سمجھتے۔ پہلے جناب زینب نے کہا اے یزید، اور اب جناب زینب نے کہا اے طلقاء کی اولاد۔ یہ طلقاء کی اولاد کا کیا مطلب ہے؟ طلقاء کا مطلب ہے آزاد کردہ کی اولاد۔ یہ جملہ پیغمبر اکرم نے فتح مکہ کے موقع پر یزید کے باپ دادا کے لیے استعمال کیا تھا۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کے دن تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تمہاری سرکشی کی وجہ سے ہم تمہیں قتل کریں، غلام بنائیں، کنیز بنائیں، مگر جاؤ، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ، تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے۔ مہلت، وہی مہلت جو وہاں پر دی گئی تھی، آزاد کردہ کہہ کر مہلت دی گئی تھی، اسی لفظ کو جناب زینب نے یہاں پر استعمال کیا۔ اب من الانصاف ہے یا ابن الطلقاء، اے طلقاء کی اولاد، کیا اس کو انصاف کہتے ہیں؟ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو باعزت طریقے سے پردے میں بٹھائے اور رسول زادیوں کو اسیر کر کے شہر شہر پھرائے، ان کی بے عزتی کرے، انہیں برہنہ سر کر کے لوگوں کو تماشا دکھائے تاکہ قریب و دور، شریف و رذیل سب انہیں دیکھیں۔ مردوں میں سے کوئی ان کے ہمراہ نہیں، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی نگہبان۔ لیکن جگر خارہ کے بیٹے، انداز آپ دیکھ رہے ہیں، جگر خارہ کے بیٹے یزید، طلقاء کی اولاد، اور یہ تیسرا لفظ جگر خارہ کے بیٹے عاقلۃ الاکباد، یہ یزید کی دادی کے لیے یہ لفظ ہے کہ جو ضرب المثل بن گیا تھا، جو جناب حمزہ کے لاشے کے ساتھ اس نے حرکت کی تھی احد کے میدان میں۔ امن الانصاف ہے یا ابن الطلقاء، اور اب عاقلۃ الاکباد، اس سے کیسے غم گساری اور ہمدردی کی توقع کی جا سکتی ہے کہ جس کا گوشت اور پوست شہیدوں کے خون سے اگا ہے، جس کے دل میں ہماری طرف سے بغض و کینہ بھرا ہوا ہے، اس سے اس کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اتنے بڑے گناہ کو تو حقیر سمجھتا ہے اور اپنی اس بد کرداری اور ذلیل حرکت پر، اپنے کافر باپ دادا پر فخر کرتا ہے۔ یہ جو اشعار اس نے پڑھے تھے کہ لیتا اشیاقی بے بدر شہیدو، کہ کاش میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ کیسے میں نے ان کا بدلہ لیا۔ کیا عجیب بات ہے کہ جناب زینب نے سورہ روم کی آیت کا انتخاب کیا، یہی سورہ روم کہ جس میں مدد پروردگار کا حوالہ بدر کی جنگ کے حوالے سے موجود ہے۔ اس نے تو فقط بدر کا ذکر کیا تھا، جناب زینب نے تو اس آیت کا انتخاب کیا جو ذکر بدر کے بعد قرآن مجید کے اندر نازل ہوئی تھی۔ یہ جناب زینب کا انتخاب معجزے سے کم نہیں ہے۔ جناب زینب فرماتی ہیں اپنے باپ دادا پر فخر کرتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش آج ہوتے اور تو نے جو بے رحمانہ قتل کیا ہے اسے دیکھ کر خوش ہوتے، تیرا شکریہ ادا کرتے۔ ابو عبداللہ اور جنت کے جوانوں کے سردار کے دانت پر چھڑی مارتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتا کہ تو نے اس زخم کو ناسور کر دیا، جھڑ کو کاٹ دیا؟ فرزند رسول جو کہ آل عبد المطلب اور زمین کے ستاروں میں سے تھے، قتل کر کے اب اپنے بزرگوں کو بلا رہا ہے، ذرا ٹھہر، زیادہ دیر نہیں ہے کہ تو ان سے ملحق ہوگا، عاقبہ، انجام۔ اور اس وقت یہ آرزو کرے گا کہ تیرا ہاتھ خشک ہو گیا ہوتا، تیری زبان گونگی ہوتی اور تو اپنی زبان پر وہ بات نہ لاتا اور یہ برا کام نہ کرتا۔ اے اللہ، اس سے ہمارا حق اور انتقام لے، اور ان ظالموں پر کہ جنہوں نے ہمارا خون بہایا ہے
اپنا عذاب نازل فرما۔ اے یزید خدا کی قسم تو نے اپنے ہی گوشت و پوست کو پارا پارا کیا۔ ما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنے وجود اور اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک ایک جملہ کسی نہ کسی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو رسول سے اس بارے گناہ کے ساتھ ملاقات کرے گا جو تیرے دوش پر ہے۔ تو نے آن حضرت کی آل کا خون بہایا، تو نے ان کی کوئی عزت نہ سمجھی اور ان کی ناموس کو اسیر کیا، جبکہ خدا ان کی پراگندگی کو جمعیت میں تبدیل کرے۔ پراگندگی کا مطلب ہے منتشر ہونا، یعنی آج اگر تجھے لگتا ہے کہ یہ بکھرے ہوئے ہیں، یہ ہمیشہ بکھرے ہوئے رہیں گے نہیں، یہ پھر سے مجتمع ہو جائیں گے۔ وہی والی بات، آج کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، آگے بہت کچھ ہونا ہے اور ان کا انتقام لے گا۔ پھر اس کے بعد بی بی نے وہ آیت پڑھی جو شہداء کی حیات سے متعلق ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یہ ہے عزت کہ وہ جا کے بھی زندہ ہیں، اور یہ ہے ذلت کہ تو زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ یہ عجیب ایک ایکویشن ہے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ان آیتوں کے ذریعے سے سمجھائی ہیں۔ یزید تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ حاکم ہے، محمد تیرے دشمن، جبریل ان کے حامی، اور جس نے تیرے لیے راستہ ہموار کیا اور تجھے مسلمانوں پر مسلط کیا، اسے ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کی کیا سزا ہے۔ اور یہ بھی جان لے کہ تم میں سے کون زیادہ بدتر اور کس کی فوج ناتواں ہے۔ اگرچہ زمانے کے مصائب نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، ورنہ میں تجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ تجھے مخاطب کروں۔ تو ڈیزرو نہیں کرتا کہ میں تجھے ایڈریس کروں۔ میری نظر میں تیری اتنی وقت بھی نہیں ہے کہ میں تجھے سرزنش کروں یا تیری تحقیر کروں۔ کیا کروں؟ میری آنکھیں اشک بار ہیں، دل فگار ہے، جائے حیرت کہ اللہ والے شیطان کا اتباع کرنے والوں کے ہاتھوں مارے جائیں۔ ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین ہیں، تمہارے دہن سے ہمارے گوشت کے ریشے نکل رہے ہیں، اور ان پاکیزہ جسموں کے آس پاس درندے دوڑ رہے ہیں۔ جس چیز کو تو آج غنیمت سمجھ رہا ہے، کل وہی تیرے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، اور جو کچھ تو نے کیا ہے تو اسے دیکھ لے گا۔ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا، میں اس سے شکوہ کرتی ہوں اور اسی پر بھروسہ ہے۔ جس نیرنگی سے کام کرنا چاہتا ہے کر گزر، یعنی اور بھی جو سازشیں کرنی ہیں کر لے، جو کوشش کرنا چاہتا ہے اس سے بھی دریغ نہ کر، خدا کی قسم۔ یہ جو جملہ جناب زینب کا، یہ آخری چند جملے ہیں، واللہ لا تمہو ذکرنا، یہ عجیب پریڈکشن ہے۔ یعنی اب تک جو تو نے کر لیا اور بھی جو کرنا ہے کر لے۔ اب سن علی کی بیٹی کیا کہہ رہے، واللہ لا تمہو ذکرنا۔ اے یزید سب کچھ کرنے کے بعد بھی علی کی بیٹی یہاں اعلان کرتی ہے کہ تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ واللہ، اللہ کی قسم، صرف اسٹیٹمنٹ نہیں، قسم کے ساتھ، خدا گواہ کہ یہ منصوبہ پروردگار، واللہ لا تمہو ذکرنا، اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ اور دوسری بات، تو ہماری وحی کو بھی ختم نہیں کر سکتا۔ تو نے یہ کہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک ہے، کہ یہ سارا ڈھونگ تھا جو بنی ہاشم نے رچایا، ولا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی آئی، وحی کا انکار۔ تو ہمارا ذکر مٹانا چاہتا ہے، نہیں مٹے گا۔ تو اس وحی کو ختم دیکھنا چاہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، وہ باقی رہے گی۔ پھر اس کے بعد تیسرا جملہ جو جناب زینب فرماتی ہیں، تو ہمارے مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکے گا، تو ہماری یاد، ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا، اس وحی کو ختم نہیں کر سکتا، اور تیسری بات تو ہمارے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ چوتھی بات،
اور اس ظلم کا جو دھبا تیرے دامن پر لگ گیا ہے تو اسے کبھی نہیں دھو سکے گا، تیرا نام قیامت تک کے لیے گالی بن جائے گا۔ یہ کیا پریڈکشنز ہیں یہ جو جناب زینب نے کی؟ کیا آپ کے ذہن میں ہے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی؟ وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ۔ فقط آج کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، وہ دن آئے گا کہ مغلوب غالب ہو جائے گا۔ کہ جناب زینب یہاں پر کہہ رہی ہیں تیری کسی بات کا اعتبار نہیں، تیری بادشاہت کا وقت مختصر ہے، ان قریب تیری جمعیت منتشر ہو جائے گی، اور اس دن ہاتف ندا کرے گا۔ ہاتف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اعلان کرتا ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں پر، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہماری ابتدا میں سعادت اور مغفرت کو رکھا، انتہا میں شہادت اور رحمت کو رکھا۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمارے شہداء کو اجر جزیل عطا فرما اور ان کی جزا میں اضافہ فرما۔ وہ ہمارا بہترین حاکم ہے، وہ سب سے بڑا مہربان ہے، ہم صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ہے جناب زینب کا خطبہ، جو خطبے کے ساتھ ساتھ سورہ روم کی ان آیتوں کی عملی تفسیر ہے۔ بس دو جملے مصائب کے ہیں، مصائب تو ہو ہی گئے لیکن دو جملے اور۔ آیت کیا تھی؟ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، ان کا انجام کہ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام برا ہوا۔ کیا برا کیا تھا انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ بے شک اللہ کی عمومی آیتوں کے علاوہ کچھ خصوصی آیتیں ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ عمومی آیت نہیں ہے، خصوصی آیت ہے۔ صفا اور مروہ عمومی آیت نہیں ہے، خصوصی آیت ہے۔ حجر اسود عمومی آیت نہیں ہے، خصوصی آیت ہے۔ حجر اسود کی کیا خصوصیت ہے؟ حجر اسود کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پتھر کو پیغمبر اکرم نے بوسہ دیا تھا۔ کتنی مرتبہ بوسہ دیا تھا؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ بے شک حجر اسود کی حرمت کا میں بھی معتقد ہوں، حجر اسود کے نشانی پروردگار ہونے کا میں بھی معتقد ہوں، مگر آپ یاد کریں کہ اگر حجر اسود پتھر ہونے کے بعد بوسہ گاہ رسول ہو تو تمام مسلمانوں کے لیے محترم بن جائے۔ حسین کو کتنی مرتبہ رسول نے بوسہ دیا؟ حسین کو کتنی مرتبہ رسول اللہ نے بوسہ دیا؟ کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ جب حسین مظلوم بچپنے کا عالم تھا، امام حسین کو پیغمبر اکرم نے دیکھا، گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد ساروں قطار رونے لگے، اور پھر اس کے بعد کبھی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی آنکھوں پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی گالوں پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی رخسار پر، کبھی زبان پر، کبھی ہونٹوں پر، کبھی گلے پر، کبھی سینے پر، کبھی شکم پر بوسہ دیتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ بچے کو پیار کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم کا جملہ یہ تھا، اقبل مواضع السیوف وابکی، میں تو بس یہ یاد کر کر کے رو رہا ہوں کہ جہاں جہاں بوسہ دے رہا ہوں مجھے معلوم ہے یہاں یہاں تلوار سے وار کیا جائے گا، ضرب لگائی جائے گی۔ مواضع السیوف، جہاں جہاں تلوار لگنے والی، میں ہر اس مقام کو بوسہ دے رہا ہوں۔ کیا یہی واقعہ زید بن ارقم نے یاد نہیں کیا ابن زیاد کے دربار میں؟ کیا اسی بات کو یاد نہیں کیا صحابی رسول نے یزید کے دربار کے اندر، کہ جب یزید چھڑی سے امام کے لبوں کو ضرب لگا رہا تھا تو اس موقع پر کیا کہا؟ اس صحابی رسول نے کہا، اے یزید خدا کے لیے اپنی اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن لبوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے، پیغمبر اکرم جھک جھک کر ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے۔ وہ برداشت نہیں کر پایا، اگر چھڑی سے کوئی ضرب لگا رہا ہے تو وہ صحابی رسول برداشت نہیں کر پایا۔ کوئی مجھے بتائے کہ زینب پر کیا گزری تھی جب 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی کہ شمر خنجر چلا رہا ہے اور فرزند رسول ذبح ہو رہا ہے، اور فقط ذبح نہیں ہو رہا، شام غریبہ میں اسی لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑتے جا رہے ہیں اور بوسہ گاہ رسول پامال ہوتی جا رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، مالک قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما،
زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم یا صاحب امر۔ السلام علیک یا مولا یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخیک ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین جمیعا شہداء کربلا واسران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا غریب الغربا، السلام علیک یا مولا یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان یا ابو الحسن یا علی